کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بعد حمد و صلات، دوستان محترم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے استفیل ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری قبول فرمائیں۔ آپ سب جانتے ہیں آج 4 شعبان المعظم ہے اور کل کا جو مبارک دن گزرا ہے جس کے نسبت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہے، تو آج کا ہمارا موضوع ولادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، کل محبوب آپ اپنی زبان رسالت سے فرما دیں، بات رب کی ہے، پہنچانی بندوں تک ہے، لیکن وہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ جو میں نے نبوت کی جو ذمہ داری ادا کی ہے، جو میں نے تمہیں صراط مستقیم دکھایا ہے، جو میں نے تمہیں ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو کا بتایا ہے، جو میں نے تمہیں جنت کا رستہ دکھایا ہے، جو میں نے طائف کے میدان میں تمہارے لیے پتھر کھائے ہیں اور احد کے میدان میں تمہارے لیے دندان کو زخمی کروایا ہے اور رستے میں اپنے کانٹے بچھوا کر اپنے پاؤں کو بھی زخمی کروایا ہے، جہاں بھی گیا امت کو یاد کیا ہے، فرمایا لا اسألکم، اس کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ہاں مگر ایک چیز ہے، الا المودۃ فی القربى، ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم میرے قریبیوں سے محبت کر لیا کرو، میرے حسن سے پیار کرو، میرے حسین سے پیار کرو، میرے علی سے پیار کرو، میری فاطمہ الزہرا کا حیا کرو۔ یہ نبوت رسالت کی ذمہ داری کا اجر مانگا ہے رسول نے، اور اس میں بھی ضرورت رسول کی نہیں ہے۔ کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ رسول نے یہ چیز مانگی ہے تو یہ رسول کی حاجت ہے، میرا رسول کائنات میں سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات رسول کی محتاج ہے اور اللہ کی محتاج ہے، اور میرا رسول کائنات کا محتاج نہیں، بس فقط اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے فرمایا لا اسألکم، کوئی اجر نہیں مانگتا، فقط اس کے کہ تم میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ 3 شعبان المعظم 4 ہجری، آقا علیہ السلام کی ہجرت کے 4 سال بعد، کتنے؟ 4 سال بعد امام حسین کی ولادت ہوئی۔ اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے خواب دیکھا، خواب دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جگر کا ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گیا۔ صبح ہوئی
بڑی پریشان ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئی، آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ فرمایا چچی جان کیا ہوا؟ حضور میں دیکھتی ہوں آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ جب ام فضل نے یہ کہا تو میرا نبی مسکرانے لگا۔ مشکات کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام مسکرانے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ جگر کا ٹکڑا کٹا ہے اور کٹ کر میری گود میں آیا ہے، یہ مسکرانے کی بات ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے ہاں، کہ اے ام فضل چچی جان سنیے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا حسین عطا کرے گا، اور وہ بیٹا تیری گود میں آ کر پرورش پائے گا، وہ تیری گود میں آئے گا، بس یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ ام فضل نے خواب کی تعبیر سنی، سن کر جب گھر گئی تو بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا، لوگ عیادت کے لیے آنے لگے۔ ان کے گھر والے حضرت عباس کہنے لگے کہ لگتا ہے چچی جان آپ کی جان ہے، گھر والی لگتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے آخری مرحلہ ہے۔ آپ فرمانے لگی کہ نہیں، اس وقت تک موت آ کر نہیں مار سکتی جب تک کہ میں حضور کے نواسے کو اپنی گود میں نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ جو بات میرے نبی نے کہہ دی ہے رب نے وہی کر دیا۔ 3 شعبان کو حضرت امام حسین پیدا ہوئے، اور ویسے ہی ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت ام فضل کی گود میں آئے، میرے نبی مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے گئے، اور سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ فرمایا اللہ نے 2 نام اپنے خزانے میں چھپا کے رکھے، آج سے پہلے وہ نام کسی کا نہ تھے نہ اب تک کسی کے ہوئے۔ فرمایا وہ 2 نام اللہ کے خزانے میں ہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ پتا چلا کہ حسن کریمین کا نام رکھنے والا کوئی اور نہیں، وہ کون ہے؟ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ حسن کا نام بھی خدا نے رکھا، حسین کا نام بھی خدا نے رکھا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی محمد کا چین لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا، میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں شوکت، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ امام علی مقام علیہ السلام 3 شعبان، میں نے ابھی کل ایک نقطہ بیان کیا تھا، آپ میں سے کچھ ساتھی وہاں موجود تھے، تو عصر کی نماز کے بعد کل تو میں نے ایک چیز بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، رجب کس کا مہینہ؟ شعبان میں محمد کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ کیا وجہ ہے کہ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ حضور جانتے تھے اس شعبان میں میرے حسین نے پیدا ہونا ہے، اور جہاں یہ کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، دوسری طرف یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو جو مجھ سے ہے لہٰذا میں اس سے ہوں، لہٰذا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس امت کو جو یہ شعبان کا مہینہ دیا گیا، اور اس شعبان کے مہینے کو جو فضیلت ملی ہے وہ بھی صدقہ ہے امام حسین کا، امام حسین کے ولادت کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت عطا کی گئی۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حسنین کریمین سے محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور جب گھر آتے تو دونوں شہزادے حضور کو لپٹ جاتے، ایک حسن ادھر سے آ جاتے، حسین اس طرف سے آ جاتے، اور جب حضور آرام کرتے حسن کہتے کہ نانا جان میں نے سونا ہے آپ کے ساتھ، حسین کہتے کہ نانا جان میں سوؤں گا، تو آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ اس طرف حسن کو لٹا لیتے، دوسری طرف حسین کو لٹا لیتے۔ یہ حضور کی محبت کا عالم تھا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی عبادت کا مقام دیکھیں، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ لوگوں، امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے،
लंबी नमाजें पढ़ने वाले और रोजाना एक कुरान पाक मुकम्मल करते थे। और उन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर मक्का तक 25 हज पैदल करके उनको फरमाया है, यानी 25 हज पैदल किए, इतना सफर किया। तो पता चला इमाम हुसैन का मकाम इबादत के लिहाज से भी आप अफजल व आला है, आप इल्म के लिहाज से भी अफजल व आला है। अल्लाह अकबर। अगर आपके इल्म को देखा जाए, हुजूर के सहाबी अब्दुल्ला इब्न जुबैर वो फरमाते हैं कि हम परेशान थे कि जब बच्चा नया पैदा होता है तो उसका वजीफा कैसे लगाना है। तो हमने आपस में मशवरा किया, हत्ता कि हमने कहा कि हुजूर का नवासा हुसैन मौजूद है, लिहाजा चलो उनके पास चलते हैं और जाकर कहते कि हमारे मसले का हल बताएं कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो हुकूमत की तरफ से जो वजीफा है वो कब लगाया जाए। तो इमाम हुसैन ने एक ही जुमला कहा जैसे ही बच्चा दुनिया में आकर रोना शुरू कर दे उसका वजीफा लगा दो। तो सहाबा भी मशवरा लेते थे तो वो इमाम हुसैन से आप लिखा करते थे, जिस तरह हजरत मौला अली से हजरत उमर लिखा करते थे, हजरत अबू बकर लिखा करते थे, बाकी जलीलुल कदर सहाबा वो भी अगर अपनी हुकूमत के अंदर अगर काम करते थे तो हजरत अली से मशवरा करते। इसी तरह सिलसिला चलता चलता इमाम हुसैन तक आया। तो जिस तरह अल्लाह ने अलीउल मुर्तज़ा को कमाल इल्म अता किया, हुसैन इब्न अली को भी कमाल इल्म अता फरमा दिया। सामिन मोहतरम, आपका मकाम व मर्तबा हजरत सैयदना दातली हजवेरी आपने अपनी किताब में लिखा, कश्फुल महजूब, मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, तवज्जो है। कश्फुल महजूब बड़ी एक मारकतुलारा किताब। दातली हजवेरी लिखने वाले फरमाते हैं कि एक दिन इमाम हुसैन और हसन इब्न मुज्तबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, नाना जान हमें घोड़ा चाहिए, हमें सवारी चाहिए। तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखा, हाथों को जमीन पर रखा और हसन को मेरे नबी ने इधर बिठाया, हुसैन को नबी ने इधर बिठाया। और आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में कभी इस तरफ चलते हैं कभी इस तरफ चलते हैं, अपनी जुल्फों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के हाथों में पकड़ा दिया। और एक रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने सुर्ख रंग की डोरी अपने मुंह में रखी और उसका एक सिर्रा हसन को दे दिया, एक सिर्रा हुसैन को दे दिया। और इधर से हसन खींचते हैं तो नबी इस तरफ चल पड़ते हैं, हुसैन इस तरफ से खींचते हैं तो नबी करम इस तरफ चल पड़ते हैं। ये नबियों के इमाम हैं, नबियों के इमाम हैं, जिनको रब कहे वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनको रब कहे ताहा, जिनको रब कहे वद्दुहा, जिनको रब कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, जिनकी शानों में कुरान की आयात नाज़िल होती हैं, वो नबियों का इमाम हसनैन करीमैन को कंधों पे बिठाकर सवारी करवा रहा है। उमर इब्न खत्ताब ने दस्तक दी, या रसूल अल्लाह इजाजत है? कहा हाँ आ जाओ। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने आज से पहले ये मंजर कभी नहीं देखा। कहा जब मैंने देखा मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, हसन इस तरफ बैठे हैं, हुसैन इस तरफ बैठे हैं। ये देखकर मैंने कहा वाह वाह ऐ हसन ऐ हुसैन, कितनी प्यारी सवारी अल्लाह ने अता की है, कितनी प्यारी सवारी। मेरे नबी के कंधों पर सवाए 3 लोगों के कोई सवार नहीं हुआ, या हसन सवार हुए या हुसैन सवार हुए, या मेरे नबी के कंधों पर फतह मक्का के मौका पर मौला अली सवार हुआ। चौथा कोई बंदा सवार बोलिए नहीं हुआ। उमर कहते हैं कि वाह हसन वाह हुसैन, कितनी प्यारी सवारी अल्लाह ने दी। ये देखकर सरकार फरमाने लगे ऐ उमर सवारी कितनी प्यारी है, ये देख सवार कितने प्यारे बैठे हैं। 6 साल की उम्र है और मेरा नबी कितना प्यार दे रहा है, कितनी मोहब्बत दे रहे हैं सरकार। अल्लाह अकबर। सरकार नमाज की हालत में है, सरकार का क़याम तवील होता था, लंबा क़याम करते आका अलैहिस्सलाम, लंबा। तो होता क्या, हसनैन करीमैन बाहर आ जाते हुजरा फातिमा से, बाहर आते और आका अलैहिस्सलाम की दरमियान में जो जगह होती ना, टांगों के दरमियान में से गुजरते।
ایک جاتا پھر دوسرا گزرتا، ایک جاتا پھر دوسرا گزرتا، نماز میں کھیل جاری ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے اور ناز و نخرے حسنین کریمین کے اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر جب آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے، اب ہوتا کیا، حسن پشت پر بیٹھ جاتے، کافی دیر کھیلتے رہتے اور آقا علیہ السلام تسبیح کو لمبا کرتے رہتے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر حسن نیچے اترتے اور کہتے کہ چل حسین ہن تیری باری ہے، اب حسین چڑھ جاتے، پھر حسن چڑھ جاتے، کھیل چلتا گیا حتیٰ کہ طویل ہو گیا سجدہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کبھی بھی نبی نے نہیں کیا، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہیں اللہ کے رسول کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، کہیں حضور اس دنیا سے وصال تو نہیں کر گئے۔ کہا خدا کی قسم جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اللہ اکبر، میں نے منظر دیکھا، حسنین کریمین پشت پر ہیں اور حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ میں نے چاہا ہاتھ بڑھا کر حسنین کریمین کو پیر سے پکڑ کر نیچے اتار دوں، بس میں نے ہاتھ لگایا ہی تھا، آقا علیہ السلام نے سجدے میں ہی اشارہ کیا، فرمایا بس بس ٹھہر جا، یہ حسین ہے، یہ میرا محبوب ہے اور میں خدا کا محبوب ہوں، یہ سجدہ میں خود لمبا نہیں کر رہا بلکہ جبریل نے مجھے لمبا کرنے کا حکم دیا۔ میرے نبی کی عبادت لمبی ہو رہی ہے، کن کی وجہ سے؟ حسنین کریمین کی وجہ سے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت ہوگی، اور میرے نبی نے کبھی ان کا رونا بھی پسند نہیں کیا۔ جب نماز کا وقت ہوتا، آقا علیہ السلام رونے کی آواز سنتے حسنین کریمین کی تو حجرہ فاطمہ میں فوراً چلے جاتے اور جا کر فرماتے فاطمہ حسنین کریمین کو نہ رلایا کر، ان کا رولانا مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، جب یہ روتے ہیں تو میں محمد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو خدا کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ بھی تھی، حسنین کریمین بھی تھے، تو پانی بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ سیدہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، دودھ خشک ہو گیا کیونکہ کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، پانی بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن کو مجھے دو۔ حسن کو حضور نے لیا اور لے کر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حسن کے منہ میں رکھ دی۔ اب حسن ابن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا علیہ السلام کی زبان کو اتنا چوسا، اتنا چوسا، یہ وہی زبان ہے جب کھلتی ہے تو قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے، یہ وہی زبان ہے کہ میرا نبی علیہ السلام یہ جن کے متعلق قرآن کہے وما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے خدا کی وحی سے بولا کرتا ہے۔ وہ وحی یوحا والی زبان سرکار نے حسن مجتبیٰ کے منہ میں رکھی، چوستے رہے حتیٰ کہ چپ کر گئے۔ پھر فرمایا اب حسین کو دو، حسین کے منہ میں وہی زبان رکھی، انہوں نے بھی چوسا اور پھر حتیٰ کہ وہ بھی چپ کر گئے۔ یار بتاؤ تو صحیح کہ جن کی گٹی مصطفیٰ کا لعاب ہو، جن کی گٹی سرکار کی زبان ہو اور جن کی رگوں کے اندر مصطفیٰ کا خون ہو، اس حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر ایک عورت تھی، بڑی سخت قسم کی، بڑی سخت ہوتی ہے نا محلوں کے اندر ایسی عورتیں کہ جو بڑا انہوں نے شور کرنا، جدھر چلا جانا لڑائی کروا دینی، ادھر کی بات ادھر کر دینی، ادھر کی ادھر کر دینی۔ تو مدینہ کے اندر ایک ایسی عورت تھی، جہاں جاتی تھی لوگوں میں فتنہ برپا کر دینا، لڑائی کروا دینا، اور جہاں جاتی ظلم کرتی۔ اب ہوا کیا کہ میرے نبی ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے، وہ عورت آ گئی اوپر سے اور آ کر کہنے لگی کہ اے محمد مجھے کھانا دو، اور میں بیٹھ جو کھانا کھا لو۔ کافرہ عورت ہے، یہودی ہے اور میرے نبی پر ایمان نہیں لاتی، اور بڑی زبان کی تکھی، اور جب بھی بولتی ہے گالیاں دیتی ہے، کوئی اور کلام ہی نہیں کرتی۔ آ کر کہنے لگی میں نے کھانا کھانا ہے، فرمایا کھا لو۔ فرمایا کہ وہ نہیں کھانا، یہ جو سامنے پڑا ہے یہ نہیں کھانا، بلکہ جو لقمہ آپ نے توڑا ہے اور منہ کے قریب حضور لے کر گئے، وہ اس نے کھینچ لیا اور کھینچ کر خود کھا لی۔ لقمہ حضور کے ہاتھوں سے کھینچ کر خود کھا گئی۔
اب علماء فرماتے ہیں کہ بس وہ لقمہ کھانے کی دیر تھی، جیسے ہی لقمہ اس کے منہ کے اندر گیا، داخل ہوا، حلق سے نیچے اترا، اللہ نے اس یہودی عورت کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے پورے مدینہ کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی گالیاں دینے والی عورت نہ تھی، کوئی بھی ظالم عورت نہ تھی، لیکن جیسے ہی اس نے لقمہ کھایا، وہ لقمہ جو لب مصطفیٰ کے ساتھ لگ چکا تھا، اللہ نے اس کو ایمان بھی دے دیا، اور اس سے زیادہ بڑھ کر میٹھی باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا، پیاری باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ لب مصطفیٰ کے ساتھ لقمہ لگ جائے اور کافرہ عورت وہ کھا لے اور اللہ اس کو ایمان دے دے، تو یہ مقام اللہ دے دیتا ہے۔ تو جس حسین کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہوگا، اس حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، خود اندازہ لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، امام علی مقام علیہ السلام کی محبت حضور نے اپنی محبت قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آقا علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا کر حضور باہر گئے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں کھڑے مدینہ المنورہ کے چوک میں۔ اچانک میرے نبی نے آواز دی، فرمایا حسن چلو بھاگو، میں محمد تجھے پکڑوں گا۔ جس طرح بچے نہیں کھیلتے جس کو ہم کہتے ہیں تو بھاجے دے میں تجھے پکڑا گا، فرمایا حسن چلو بھاگو، میں محمد تجھے پکڑوں گا، حسین تم بھی بھاگو، حسن تم بھی بھاگو۔ اب حسن اس طرف بھاگے، حسین اس طرف بھاگے، سرکار علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے، اور حسین ابن علی کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ سرکار پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ حسین کو اتنا سانس چڑھ گیا کہ سانس پھولنے لگی۔ آقا علیہ السلام نے فوراً حسین کے چہرے کو پکڑا، ادھر ہاتھ رکھا، پھر تھوڑی پر ہاتھ رکھا، اور سانس چڑھ رہا تھا، اور اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں داخل کر دی، اور حسین چوسنے لگے۔ اس موقع پر فرمایا اے اللہ یہ میرا حسین ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ جو میرے حسین سے محبت کرے اس سے محبت فرما، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض فرما۔ اللہ اکبر۔ تو میرا نبی جو رحمت للعالمین ہے، میرے نبی پر کوئی ظلم کرے تو سرکار اس کو معاف کر دیں۔ سرکار علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ طائف کے میدان میں پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، معاف نہیں کیا تو اپنی اولاد کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا، کہ حضور کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے۔ وہ فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد کو علی المرتضیٰ کی پشت میں رکھ دیا، میری اولاد علی سے چلے گی، فاطمہ الزہرا سے چلے گی، اس حد تک محبت۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا کہ تم حضور کے قریبیوں سے محبت کرو، تو سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ حضور کے صحابہ۔ کون تھے بولیے؟ صحابہ۔ اب صحابہ کی محبت کس طرح تھی حضور کے نواسوں کے ساتھ، کس حد تک پیار تھا؟ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے اس کو، کہ آقا علیہ السلام کے صحابی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھا کر باہر گئے، اور انہوں نے دیکھا امام حسین کھڑے ہیں، فوراً گئے اور جا کر حسین کو کندھوں پہ بٹھا لیا، اور بٹھا کر کہنے لگے اے حسین تجھ پر ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے، ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے۔ اور علی شیر خدا ساتھ کھڑے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے علی ذرا دیکھ تو صحیح حسین کو، یہ تیرا بیٹا نہیں لگتا، یہ تو محمد کا بیٹا لگتا ہے، اس کے ذرا نقش کو دیکھو، اس کے رخوں کو دیکھو، اس کی ابروؤں کو دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو، لبوں کو دیکھو، یہ تیرا بیٹا نہیں لگتا، یہ تو حضور کا بیٹا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سن کر حضرت علی مسکرانے لگے، گویا کہ ابو بکر صدیق کی حسین ابن علی کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب کی کتنی محبت تھی حضور کے سے نواسوں کے ساتھ۔ جب آپ ممبر پر بیٹھے نا خلافت کے لیے، امام حسین مولا علی کی گود میں تھے، مولا علی کی گود میں آپ نے بھی دو جملے کہے، الحمدللہ
खुतबा शुरू किया, फौरन इमाम हुसैन खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाने लगे, क्या है उमर, मिंबर से नीचे उतरिए, ये मेरे नाने का मिंबर है, ये मेरे नाने का मिंबर है, नीचे उतरिए। अब हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि मैं खलीफा हूं मुत्तफका, हुसैन तू बच्चा है, तुझे किसने कह दिया कि मैं यहां से उतरूं? नहीं, आप मिंबर से नीचे उतर गए और हुसैन से कहने लगे, ले हुसैन मैं नीचे उतर आया। और हुसैन कहने लगे, जाओ जाकर अपने नाने के मिंबर पर बैठो, मेरे नाना के मिंबर पर ना बैठो। तो जब ये कहा तो हुसैन इब्न अली कहने ने जब ये कहा तो उमर कहने लगे कि हुसैन मेरे नाने का तो कोई मिंबर ही नहीं है, मिंबर तो आपके नाना का है। कहा अच्छा कोई मिंबर नहीं, चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पर ही बैठ जाओ। तो हुसैन ने हजरत उमर को मिंबर पर बिठाया। हजरत उमर कहते होंगे, खुदा की कसम मैं मिंबर पर बैठा था, मुझे हुसैन ने उतारा, फिर उतार कर दोबारा बिठा दिया। लोगों, मैं मिंबर पर ऐसे नहीं बैठ गया, बिठाने वाला हुसैन है। ये प्यार था हुसैन का उमर के साथ, और हजरत उमर का प्यार था हुसैन इब्न अली के साथ। ये तफरका तो हमने डाल दिया माज़अल्लाह, ये आपस में दुश्मनी थी माज़अल्लाह। तो हजरत उमर की मोहब्बत देखी आपने, हजरत अबू बकर की मोहब्बत देखी, और साद इब्न अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम अशरा मुबशरा, 10 सहाबा जिनको मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी, उनमें एक नाम हजरत साद बिन वकास का। उन्होंने क्या देखा, घोड़े पर जा रहे हैं, घोड़े पर अचानक देखा कि इमाम हुसैन पैदल चल रहे हैं, फौरन उतर आए नीचे। हुसैन कहने लगे, आप अशरा मुबशरा में हैं, जन्नती सहाबी हैं, आप घोड़े से क्यों नीचे उतर आए? साद इब्न अबी वकास कहने लगे, ऐ हुसैन, ऐसा कैसे हो सकता है कि नबियों के इमाम का नवासा पैदल चल रहा हो और साद बिन वकास घोड़े के ऊपर बैठा हो? फरमाया कि मैंने आपको नहीं देखा, बल्कि मैंने मुस्तफ़ा की निस्बत को देखा है कि आपकी निस्बत मेरे नबी के साथ है। ये मोहब्बत थी सहाबा की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप गए एक दिन हजरत इमाम हुसैन के पास और जाकर कहने लगे, ऐ हुसैन, जरा अपने पेट से कपड़ा तो हटाओ, पेट से कपड़ा हटाओ। जब आपने कपड़ा हटाया, नन्ही उम्र है आपकी, जैसे ही कपड़ा हटाया, अबू हुरैरा सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी नीचे झुके और झुककर अपना मुंह करीब किया और हुसैन के बतन को बोसा दे दिया। कहा, ये वो बतन है, ये वो पेट है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस जगह पर मैंने अपने मोहम्मद अरबी को बोसा देते हुए देखा, मैं अपने नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हजरत अबू हुरैरा एक दिन जनाजे से वापस आ रहे हैं और हुसैन भी जनाजे से वापस आ रहे हैं। तो हुआ क्या कि किसी जगह पर कीचड़ था, थोड़ा सा कीचड़, तो थोड़ी सी मट्टी इमाम अली मुकाम के जूतों के साथ लग गई। आप एक पहाड़ी पर बैठ गए और आप अपनी जूती को साफ करने लगे, मट्टी को। अबू हुरैरा ने जब देखा कि हुसैन है और अपने हाथों से मट्टी साफ कर रहे हैं, आप फौरन इमाम हुसैन के करीब गए और अपने सर से दस्तार उतारी और दस्तार उतार कर इमाम हुसैन की नालैन को अपनी पगड़ी से साफ करने लगे। जैसे ये हुआ मामला, आपने अपनी नालैन को पीछे कर लिया और कहा, ऐ अबू हुरैरा, मेहरबानी करें, आप बुजुर्ग सहाबी हैं, आपने नमाज की रवायतें की, हदीसों को रवायत किया, हज की हदीसों को रवायत किया, रोजे की हदीसों को रवायत किया, और आप मेरी जूतियों को साफ कर रहे हैं। तो अबू हुरैरा ने फरमाया, ऐ हुसैन बेटे, सुनो कि मैंने जितनी शाने अपने नबी की जुबान से तुम्हारी सुनी है, अगर इन मदीने वालों को पता चल जाए तो सिर्फ जूती साफ नहीं करेंगे, बल्कि आपको कंधों पर उठाकर मदीने की सैर करवाया करेंगे। मैंने अपने नबी को देखा है, अपने नबी की जुबान से आपकी तारीफ को सुना है, आपका मकाम और मर्तबा क्या है। अरब के अंदर ये ऐब था कि बच्चे को प्यार नहीं करते थे अरब के अंदर, और बड़ा सरदार हो और वो बच्चे को कंधों पर बिठाकर सवारी करवाए। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने उस रिवाज को तोड़ दिया और मेरे नबी ने हसन को उठाया, कहा इधर नहीं, कमर पे नहीं, इधर हाथों में भी नहीं, इधर हसन को बिठाया, इधर हुसैन को बिठाया, और मेरा नबी मदीने की सैर करवा रहा है। जब सहाबा ने ये अमल देखा
تو دیکھ کر کہنے لگے ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اے حسین اگر مدینے والوں کو تمہاری شان کا پتہ چل جائے تو تمہیں کندھوں پہ اٹھا کر مدینے کی سیر کرو۔ تو سمجھو تو صحیح مقام حسین کیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہے، حضور کے صحابی، مؤذن رسول کہ جن کو میرے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کیا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور مدینہ چھوڑ کر کہا اب اس مدینے میں دل نہیں لگتا، اس مدینے میں میرے نبی رہتے تھے، حضور کی زیارت ہوتی تھی، اب مدینہ کی گلیاں سنسان ہو گئی، اب مدینے کو چھوڑا اور ملک شام میں چلے گئے، وہاں پر جا کر آرام کیا۔ ایک دن سو رہے تھے، اچانک سرکار کائنات خواب میں آئے اور فرمانے لگے اے بلال کیسی یاری ہے، تم نے ہمارا مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ پتہ چلا حضور جانتے ہیں کون مدینے میں آ رہا ہے، کون مدینے سے جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال کیسی یاری ہے، کیسی دوستی ہے، کیسی بے وفائی ہے، ہمارے جانے کے بعد تو نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ اسی وقت آنکھ کھلی، سواری تیار کی، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے کچھ عرصہ کے بعد مدینہ میں پہنچے۔ مدینہ اجڑا پڑا ہے، مدینہ سنسان ہے، اور صحابہ کا بڑا مجمع ان کا سیلاب امڑ آیا استقبال کے لیے۔ بھئی مؤذن رسول آ گئے، حضور کے خادم آ گئے، آج مل کر ان سے کہتے ہیں کہ چلو چلو کہ ہمیں وہی اذان سناؤ جو حضور کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ سارے مل کر آئے، لیکن بلال کہنے لگے نہ میں اذان کیسے پڑھوں؟ جب اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ اس جملے پر پہنچتا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا۔ اب حضور نہ رہے تو میں کیسے اذان دوں؟ جب صحابہ نے اصرار کیا، انہوں نے بات نہ مانی، انہوں نے کہا حسن کی صورت بھی حضور سے ملتی ہے، حسین کی صورت بھی حضور سے ملتی ہے، چلو آؤ جا کر حسنین کریمین سے کہتے ہیں۔ در فاطمہ پر دستک دی، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آ کر دستک دی اور کہا اے علی ذرا حسن حسین کو بھیجنا، ہم نے ان کو کھڑا کر کر بلال کو کہنا ہے ہمیں وہی اذان سناؤ۔ جب حسن اور حسین کو دونوں کو کھڑا کیا گیا، حسن علیہ السلام سر سے لے کر ناف تک حضور کی طرح تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضرت امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ جب دونوں کو کھڑا کیا ایسے لگتا تھا کہ حسنین نہیں بلکہ صورت محمد ہی نظر آ رہی۔ اب دونوں نے مل کر کہا اے بلال ہمیں وہی اذان سناؤ جو حضور کے دور میں سناتے تھے۔ اب بلال نے انکار نہیں کیا، کہا ہاں میں سناؤں گا۔ اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، کہا نہیں اس سے آگے سرکت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کہ بلال کی محبت کتنی، صحابہ کی محبت کتنی ہے حسنین کریمین کے ساتھ۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے حسنین کریمین سے محبت کی اور ان کی بابا علی سے محبت کی، ان کے ماں فاطمہ الزہرا کا حیا کیا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس محل میں ہم رہیں گے ہم پنجتن پاک سے محبت کرنے والا بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہماری نمازیں قبول بولیے نہیں، روزے قبول نہیں۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر زندگی عطا کر دے، کتنی عمر؟ 1900 سال۔ حضرت نوح کی عمر کتنی ہے بولیے؟ 950 سال آپ کی تبلیغ ہے۔ کہا 1900 سال عمر مل جائے اور اگر وہ اس میں 1000 سال تک پیدل حج کرے، روزے بھی رکھے اور اس کی موت بیت اللہ کے حرم میں ہو، فرمایا اور اس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی میری اہل بیت کا بغض ہے، فرمایا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ ہماری عبادتیں ضائع ہیں اس وقت تک جب تک کہ محبت اہل بیت کا۔ آقا علیہ السلام نے جس طرح قرآن پاک نے ہم پر نماز فرض کی ہے ویسے ہی ہم پر اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔
جس طرح روزہ فرض ہے اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے، کیونکہ نماز سے پہلے ایمان ضروری ہے، اور ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں ملتا۔ ایمان کیا ہے؟ محبت اہل بیت کا نام ہے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا دوں۔ محدث ابن جوزی نے اس کو لکھا، بہت بڑا محدث ہے، اور اس محدث پر کسی کا بھی جو ہے وہ اعتراض نہیں، سب کے سب اس پر متفق ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں کہ ہرات ایک ملک ہے، ملک، وہاں پر ایک سید زادی، ایک خاتون جو بیوہ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ بیوہ۔ اس کی 4 جوان بیٹیاں تھیں۔ اب تنہائی ہے، غربت ہے، اب اس نے ہجرت کی سمرقند کے علاقے میں، اور جا کر لوگوں سے کہنے لگی کہ کیا یہاں پر کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، یہاں 2 بڑے سردار ہیں، ایک مسلمانوں کا اور ایک آتش پرستوں کا، مجوسیوں کا، یعنی ایک آگ کی پوجا کرتا ہے وہ بڑی مدد کرتا ہے، اور ایک مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے سردار۔ وہ کہنے لگی چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا مسلمان کے پاس جاتی ہے مدد کے لیے، اور جا کر کہا میں سید ہوں۔ کیا ہوں؟ بولیے، سید ہوں، میری مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کیونکہ سید پر صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے، کہیں تو مجھے صدقہ نہ دے دے، ویسے تو مدد کرنا چاہتا ہے تو کر دے، میری 4 بیٹیاں ہیں، سید ہیں ہم۔ جب اس نے ان عورتوں نے یہ کہا کہ ہم سید ہیں، تو وہ مسلمانوں کا تاجر کہنے لگا اگر سید ہو تو سید ہونے کی سند لاؤ، شجرہ پیش کرو، نسب نامہ لاؤ۔ اب اس دور میں کون سے شجرے ہوتے تھے، اتنا توجہ نہیں ہوتی تھی۔ اب اس نے جب شجرہ مانگا، کہا ہمارے پاس تو شجرہ نہیں، کہا پھر تو کوئی بھی اٹھ کر کہہ سکتا کہ میں سید ہوں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لہٰذا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ خاتون، بیوہ خاتون، اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر وہاں سے نکلی، اور بے یار و مددگار وہاں سے جب چلی، ساتھ ہی اس مجوسی کی دکان تھی، اس نے دیکھا ایک جوان عورت ہے، جوان بیٹیاں ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بھیجا جاؤ جا کر ان عورتوں سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے آئی؟ بتایا گیا یہ مسلمانوں کے نبیوں کے امام کی بیٹی ہیں اور سید زادیاں ہیں۔ جب یہ سنا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہا مسلمانوں کے نبیوں کے امام کی بیٹی ہے اور مسلمانوں نے مدد نہیں کی، یہ ایسا معاملہ ہے۔ فوراً کہا کہ جاؤ جا کر ان کو لے کر آؤ۔ اب وہ مسلمان نے دھتکار کر کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، میں مدد نہیں کرتا، لیکن آتش پرست نے کہا آؤ تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ساری رات ان کی خدمت کرتا رہا، کھانے کے لیے بھی دیا، بستر بھی دیا، کپڑے بھی دیے، پیسے بھی دیے، مدد کی۔ اب جب رات ہوئی، رات کو سوئے، مسلمان بھی سویا، مجوسی بھی سویا۔ مسلمان جب سویا، اس نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنت الفردوس میں ایک خوبصورت سونے کے محل کے قریب کھڑے ہیں، اور یہ مسلمان بھاگتا ہوا حضور کے قریب گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، حضور یہ کس کا محل ہے؟ حضور فرمانے لگے یہ ایک مسلمان کا محل ہے۔ کس کا؟ سارے بولیے، مسلمان کا محل ہے۔ حضور میں بھی مسلمان ہوں۔ جب اس نے کہا نا میں بھی مسلمان ہوں، سنیے میرے نبی نے کیا کہا، فرمایا تو مسلمان ہے، لا سند پیش کر کے تو مسلمان ہے۔ اس نے پچھلی بات سنی ہے نا، اس کو پتا ہوگا۔ جب یہ کہا کہ سند پیش کر، اب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پریشان ہو گیا، میں کیا سند پیش کروں؟ رونے لگا۔ فرمایا میری بیٹیاں چل کر تیرے پاس آئی تھیں، تو نے ان سے کہا تھا شجرہ پیش کرو کہ تم سید ہو، اور آج تم مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ فرمایا جا چلا جا یہاں سے، جو میری آل کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ آنکھ کھلی، فوراً اٹھا اور اپنے غلاموں سے کہنے لگا میرے مہمان کدھر گئے؟ وہ جو آئے تھے کل کہاں گئے؟ کہا کون سے مہمان؟ کہا وہ جو عورتیں آئی تھی۔ کہا وہ تو یہودی ان کی خدمت کر رہا ہے، آتش پرست مجوسی، ان کے مہمان بن گئے۔ فوراً گیا دروازے پر جا کر داڑ داڑ، دستک دستک پہ دستک، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ وہ باہر آیا، بھئی خیر ہے؟ آدھی رات کے وقت
میرا دروازہ آ کر تو کھٹکھٹانے لگا. اس نے کہا یار میرے مہمان مجھے واپس کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کون سے مہمان؟ کہا وہی مسلمانوں کی, وہ نبیوں کی امام کی بیٹیاں, شہزادیاں, سید زادیاں, وہ میرے مہمان تھے, تم لے گئے ہو. کہا نہیں میں تو نہیں دیتا. کہا میرے سے 3000 دینار لے لو, 300 دینار لے لو, آج کے دور کا 60,000 روپے بنتا ہے. اس نے کہا اگر تم مجھے 1,00,000 بھی دو پھر بھی میں وہ مہمان نہیں دوں گا. کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا. جس خواب میں نبیوں کے امام نے تجھے بھگایا تھا کہ جا چلا جا, اسی خواب میں حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ تو نے آج میری بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے, میں تجھے کلمہ پڑھا کر جنت کا رستہ دکھاتا ہوں. حقیقی مسلمان کون ہے؟ مسلمان تو یہ تھا کہ نہیں, روزے اس نے رکھے تھے کہ نہیں, نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں, لیکن دل میں حضور کی آل کا پیار نہ تھا. فرمایا جا چلا جا. مسلمان حقیقی وہ ہے جس کے دل میں حب اہل بیت ہے. تو کہا کہ سرکار نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا, میرے سارے خاندان کو کلمہ پڑھایا ہے. میرے محترم, یہ مبارک گھڑیاں, تو کل کا جو مبارک دن گزرا امام حسین کے ولادت کا دن ہے, تو لہٰذا آپ خود بھی اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت کا درس دیں اور اپنے دلوں میں بھی حضور کی آل کا پیار رکھیں. دعا کریں اللہ توفیق عمل عطا کرے. وما علیہ الا البلاغ المبین.